علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے مسلمان بہت بری طرح سے مار کھا رہے ہیں، تو ہم اس کے اسباب پر نظر دوڑانے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اور ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم ایک رسول، ایک اللہ اور ایک قرآن کے ماننے والے، حامل قرآن ہے، تو ہم سب مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہے؟ ہر طرف سے ہمیں ہی کیوں مار پڑ رہی ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس سب سے اچھی چیز اسماء الحسنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں جو انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے سامنے کیے، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچے کہ وہ کون سے اعمال تھے، وہ کون سے عمل تھے جس کے احکامات کو مانتے ہوئے اس دور کے مسلمانوں نے بہت زیادہ اچھی زندگی گزاری، دنیا و آخرت میں انہوں نے کامیابی لپیٹی۔ اس کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کا ہے۔ اسرائیل نے ایک موت کا بازار گرم کر رکھا ہے مسلمانوں کا اسرائیل فلسطین میں، اور کوئی بھی مسلمان، زیادہ تر عرب جو ہیں وہ اس طرف بالکل متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم فلسطین کا حدود اربع دیکھیں، اسرائیل کا حدود اربع دیکھیں تو اس کے ارد گرد بے شمار مسلمان ممالک کی سرحدیں ہیں، لبنان ہے، مصر ہے، شام ہے، اس کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اسرائیل کی ٹوٹل آبادی 80 لاکھ کے کم و بیش ہے، جبکہ اگر ہم ان تینوں چاروں ممالک کو آپس میں کمبائن کریں، ان کی آبادی پر غور کریں تو ان کی آبادی تقریباً 11 کروڑ 76 لاکھ نفوس کے ارد گرد بنتی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، اس کو ڈیوائڈ کریں تو 100 مسلمانوں کے حصے میں صرف 7 اسرائیلی یہودی آتے ہیں۔ اس کے باوجود ڈر رہے ہیں، مر رہے ہیں، اسی طرح جی رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے تناظر میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک پہلو کی طرف ہم جائزہ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بے بہا مشقتوں مصیبتیں سہنے کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف لوٹ کر واپس آئے، مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو اس وقت وہاں پر سب سے پہلا مسلمانوں کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ معاشی مسئلہ تھا کہ ظاہر بات ہے مال و اسباب، گھر جائیداد، سارا کچھ تو مکہ والوں کے کافروں نے چھین لیا تھا، بے آسرا بے سبب وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آگے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پر ایک معاہدہ مکی صحابہ کرام اور مدنی صحابہ کرام میں بھائی چارے کا کر دیا۔ اس طرح سے ان کا معاشی مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب مکے والوں کا بہت زیادہ دباؤ تھا مدینے والوں پر کہ یا تو آپ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو، یا پھر ان کو ملک بدر کر، علاقہ بدر کر کے ہمارے حوالے کرو۔ تو اس سارے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت ہی اچھی اور کامیاب ترین ریاست مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ اس کے خد و خال میں سے صرف ایک چیز میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک کام کیا کہ وہاں پر جتنے بھی قبائل تھے ان سب کو یکجا کیا۔ اس میں یہودی بھی تھے، دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی تھے، اور ان کے سال سے صدیوں سے ان کے آپس میں جنگیں ہو رہی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کے لہو کے شدید دشمن بنے ہوئے تھے ایک دوسرے کی جان کے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سب کو اکٹھا کیا، ایک معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے میں یہ شرائط طے پائیں کہ جب بھی مدینے پر کوئی حملہ آور باہر سے ہوگا تو ہم سب مل کر لڑیں گے، اور آپس میں ہم کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اور ہم آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں گے۔ اس طرح سے جو مدینے سے دور قبائل بھی تھے، ایک قبیلہ تھا تقریباً 3-4 روز کی مسافت پہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وہاں پر گئے اور ان سے جا کے بات چیت کی، اور انہیں بھی اس بات پر قائل کیا کہ آپ بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائیں، کیونکہ آپ بالکل اکیلے رہتے ہیں، ایک سائڈ پہ رہتے ہیں، باہر سے کوئی دشمن آ کے آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، آپ کا جانی مالی نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ اس لحاظ سے ارد گرد کے مدینے والوں کو بھی آپ نے اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ اس میں سب سے مین چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھی کہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا، یا ہم نے باہر جا کر جنگ لڑنی ہوگی، تو اس کا فیصلہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور کسی کو اس فیصلے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے ایک ننھی منھی سی لیکن بہت طاقتور ریاست میں مدینہ قائم کر لی، کیونکہ پرامن تھی، جہاں پر کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ تو اسی تناظر میں ہم آج کے فلسطینیوں کو دیکھیں تو جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے، بیسیکلی جو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ تھا، جو ان کا عمل تھا، ان کو ہم نے چھوڑ دیا، لیکن کفار نے، امریکہ نے، اسرائیل نے، یہودی اور نصارہ نے ان کو اپنا لیا، اور اس میں کیا انہوں نے یہ کہ سال محنت کی۔ عربوں کو سب سے پہلے انہوں نے آپس میں لڑایا، سعودی عرب کو ایران کے ساتھ، عراق کے ساتھ، لبنان کے، شام کے ساتھ، ایک دوسرے کے اتنا نفرت پیدا کرتی ان کے دلوں میں کہ آج ان کے سامنے انہی کا عرب بچہ، ان کی عرب بیوی، بہن، بیٹی، ماں ذبح ہو رہی ہے اس یہودیوں کے ہاتھوں، اور وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو انہوں نے کام کیا بھائی چارے کا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے ہمیں غیر مسلم جو ہیں وہ ایک ایک کر کے مار رہے ہیں،
اور اسوہ حسنہ چھوڑنے کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ ہمیں ایک ایک کر کے ہی جوتے پڑھنے چاہیے، اور سب سے پہلے جو ملکوں وہ پڑھ چکے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور باقیوں کو بھی پڑھنے باقی ہیں۔ اگر ہم نے آج بھی اسوہ حسنہ پر عمل نہ کیا اور اس کو پیروی نہ کی، قرآن کو نہ پکڑا، تو یقین کریں ایک ایک کر کے امریکہ ہم سب کو مار کے مارے گا، اور کسی کو وہ نہیں چھوڑے گا، اور اپنی حکومت پوری قائم کر کے رہے گا۔ اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اس میں ہم مسلمانوں کا قصور ہے کہ ہم نے صرف ایک چیز کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم دور ہو رہے ہیں، اور وہ ہے بھائی چارہ۔ ہمیں کسی ساتھ والے ہمسائے کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے گھر میں کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا، تو وہ تو بس ذبح ہو رہے ہیں، ان کی ہمیں کیا فکر فاقہ ہے۔ ہم یہاں پر اپنی یاشیوں میں، اپنے میچوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔